نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، کارگزاری کے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم ایک عرب شہزادی کی بات کریں گے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جب یہ دعوت پہنچی تھی ان کی تو میں نے اپنے طور پہ سوچا کہ ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، ہمارے میں کس چیز کی کمی ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھائی گئی کہ نہیں، مسلمان آج کل دنیا میں بہت مشکل کا شکار ہے، اور ہمارا نام اس طرح نہیں لیا جا رہا جیسے کہ ہمارا نام لیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں۔ ہمارا تو ایک کام ہے، ہمارا یہ ایک پہچان ہے، لیکن ہم اپنی وہ پہچان کھو چکے ہیں۔ جب مجھے یہ بات سنائی دی تو میں نے سوچا کہ ایسا کیسا ہم نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جماعت میں مجھے شامل ہونے کی دعوت دی۔ تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ ہم عنقریب ایک سفر کرنے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو وہاں پہ جا کے جب ہم پہنچیں گے تو اس ملک میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں میں کے بارے میں کیا آج کل دنیا میں رائے لی جاتی ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو غالباً فلپین ملک تھا۔ تو یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا۔ تو وہاں پہنچے تو ایئرپورٹ پہ ہمارا انٹرویو ہوا، انہوں نے ہمیں جیسے کہ امیگریشن میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم ادھر سے نکلے تو ہمیں ایک ٹائی سوٹ میں ایک فلپینو ہمیں ملا۔ وہ کہنے لگا جی آپ عرب سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں عرب سے، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو میں ان کے ساتھ ہم سارے اس طرف ہو گئے۔ تو میرے ساتھیوں نے مجھے اشارہ کیا چلیں۔ ہم اس طرف گئے تو اس نے کہا کہ آپ کا سامان ہمارے پاس ہے۔ تو میں نے کہا کون سا سامان؟ میں نے کہا جی آپ کو ایک جگہ چاہیے، ایک ہوٹل زبردست چاہیے، اچھی جگہ رہائش چاہیے، اور پھر آپ کو کلب چاہیے، آپ کو رات کو یعنی کہ آپ نے باہر جانا ہے، عیش و عشرت کا سامان چاہیے، یہ سارا ہمارے پاس ہے اور بہترین صورت میں۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح کی بات کر رہے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے پھر جب اس کی بات میں نے سن لی تو پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے حضرت، ہم نہیں جانتے کہ آج کل ہمیں دنیا میں کس نام سے، ہم تو عیاش کے نام سے مشہور ہیں۔ ہمیں اس جو کام جو ہمیں دیا گیا تھا اس کام سے ہٹنے کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نئی پہچان ہو گئی ہے کہ یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ تو عیش کرتے ہیں، یہ تو وہ چیزیں کرتے ہیں جو کہ ان کو منع ہے۔ تو میرے دل پہ چوٹ لگی۔ میں نے کہا یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہاں پر ہم اترے ہیں، ہم نے عرب کا ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کس طرح ہمیں یعنی کہ دعوت دی ہے۔ تو پھر میرا دوسرا موقع یہ ہوا کہ مجھے انگلینڈ میں جا رہے تھے ساتھی، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو الحمدللہ ہماری انگلینڈ میں لندن میں تشکیل ہوئی۔ تو وہاں ہم مسجد کی طرف جا رہے تھے جب، تو راستے میں ایک نوجوان یہاں کا جو انگریز لڑکا تھا، نوجوان تھا، کوئی 22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ ہمارے ساتھ چلنے لگ پڑا۔ کہنے لگا آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اچھے لوگ ہیں، میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں، مجھے تھوڑی سی مدد کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس میرے مسئلے کا حل ہو۔ تو ہم نے پوچھا تیرا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں دنیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ایک کمائی کر کے اور کھا پی کے چلا جاؤں، یا میرا کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی گاڈ ہے، میرا کوئی کریٹر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ تو ہم نے کہا چلو ہم تمہیں بات سمجھاتے ہیں۔ ہم اسے مسجد میں لے آئے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تو اس کو جب پتہ چلا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے انسانیت کے لیے پیدا کی، یہ ساری باتیں جب اس تک پہنچی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا جی بس اب دیر نہ کریں، مجھے فوراً اسلام میں داخل۔ تو ہم نے اس کو الحمدللہ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے کہا جی مجھے آپ نے کچھ اور آگے بتانا ہے۔ ہم نے کہا اس کے لیے آپ نا وقت لے کے آئیں اور ہمارے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ہم یہاں پہ ہیں انشاءاللہ 30-40 دن کے لیے، آپ ہمارے ساتھ آ کے رہیں، آپ کو ہم انشاءاللہ آگے گائیڈ کریں گے۔ تو وہ سے وعدہ کر کے تو کہتا ہے جی میں بس انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ اب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہمیں فکر ہوئی کہ یا اللہ یہ واپس نہیں آیا، اللہ خیر کرے۔ ہمارے دل میں یہ تھا، ہم دعائیں کرتے رہے یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، نیا مسلمان ہے۔ تو 3-4 دن کے بعد واپس آیا تو بڑا خوش۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم تو تیرے لیے پریشان ہو گئے تھے، تو کدھر چلا گیا؟ کہنے لگا کہ میں دراصل ایسا ہے کہ میں یہاں سے جب نکلا تو آگے ایک سڑک پہ میں چل رہا تھا، تو وہاں میں نے دائیں طرف دیکھا تو کچھ آپ کے جس طرح مسلمانوں کے ریسٹورنٹ ہوتا ہے اس طرح کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر۔ تو وہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا تو مسلمان ہیں، یہ شراب کیوں پی رہے ہیں؟ ابھی مجھے بتایا گیا کہ شراب تو حرام ہے۔ تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیوں پی رہے ہیں؟ یہ تو حرام ہے، آپ لوگ مسلمان ہیں۔
تو وہ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ تو انگور کا پانی ہے، یہ تو سیب کا پانی ہے، یہ ایسے ایسے مجھے کرنے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہ بتاؤ، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شراب ہے، یہ الکحل ہے، یہ حرام ہے۔ پھر مجھے انہوں نے کہا تمہیں کسی نے ایسے ہی بتا دیا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، مسلمان کو اتنی آسانیاں ہیں، یہ ہے۔ میں نے سنا تو میں بڑا سخت پریشان ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کیسے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک طرف سے مجھے یہ کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، ایک طرف سے مجھے یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی مسلمان ہے، ان کے دونوں کے بیچ میں یہ کیا تصادم ہے؟ میں بڑا پریشان ہوا، گھر چلا گیا، مجھے کچھ کرنے کو دل نہ چاہے۔ میں اتنا خوش تھا کہ اللہ مجھے مل گیا، مجھے کریٹر کا پتہ چل گیا، مجھے زندگی کا مقصد پتہ چل گیا۔ لیکن جب میں نے یہ فرق دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یہ تو ان کا آپس میں ہی ابھی تک ان کو کنفرم نہیں ہے۔ تو میں پھر گھر گیا، میری والدہ نے مجھے پوچھا کیا بات ہے، تو پریشان ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں نے کام پہ جانے کی کوشش کی تو کام پہ بھی میرا دل نہ لگا، میں واپس آ گیا، بس میں اداس ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کیسی خوشی تھی جو ملی بھی اور چلی بھی گئی۔ تو 2-3 دن گزرنے کے بعد کل رات کو میں لیٹا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن کل رات کو مجھے نیند آ گئی۔ تو نیند آئی تو مجھے خواب میں ایک ہستی نظر آئی۔ میں نے اتنا خوبصورت انسان زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پہ خاص کشش۔ تو وہ کہتے ہیں میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں جو مجھے ملے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اللہ کے نبی ہیں، تو تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جو مسجد والے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو بازار والے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، تم مسجد والوں کی بات مان لو۔ تو میری نیند کھل گئی، میں اٹھا، میں اتنا خوش ہوا۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، مجھے تو اللہ کے نبی نے خود آ کے بتا دیا۔ میں نے ماں کو بھی بتایا، میں نے کہا امی بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، آج میں ان کے پاس جاؤں گا۔ تو میں تیار ہو کے آپ کے پاس آ گیا، اب آپ مجھے آگے دین سکھائیں۔ تو ہم نے کہا بھی دیکھو تم اپنا سامان لے آؤ ہمارے ساتھ، کم از کم ایک بار نا تم 3 دن یا 10 دن جتنے بھی تمہارے پاس اویلیبل ہوں کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ گزارو، باہر نہ جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، تاکہ تمہیں پہلے مسجد کے ماحول میں نمازوں کی پابندی کرائیں گے، دین کی طرف تمہارا رجحان ہوگا، فرشتوں کا ماحول ہوگا، تو تمہیں بہت بہتر انشاءاللہ دین سمجھ میں آئے۔ تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور یہ میرا ایڈریس ہے، اگر میں نہ پہنچا تو آپ لوگ پلیز مجھے اس ایڈریس سے آ کے ضرور لے جائیں، ہو سکتا ہے میں پھر کہیں کو گمراہ ہو جاؤں، لیکن اس بار آپ نے مجھے بھولنا نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب وہ گیا تو ہم خود خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ، یہ ہمارا کام جو ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہو سکا وہ ہو گیا، اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دی ہے۔ تو رات کو پھر ہم اس کے لیے دعا بھی کی۔ تو الحمدللہ ایک دن گزرا، پھر نہ آیا، پھر دوسرا دن گزر گیا۔ اب ہم نے سوچا کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم فوراً اس کے ایڈریس پہ پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو وہاں ہم نے دروازہ بیل دی یا نوک کیا جو سے، تو اندر سے آواز اس کی کوئی عورت کی آواز آئی کہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی ہم مسجد سے آئے ہیں، آپ کے بیٹے سے ملنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا آپ اس سے ملنے آئے ہیں، آپ مسجد والے ہیں؟ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں آپ لوگ کدھر ہیں، میں نے آپ کو ڈھونڈنا تھا، میرا بیٹا جو تھا وہ آپ کی طرح دین میں داخل ہو چکا تھا، رات کو وہ آیا بڑا خوش تھا، کہہ رہا تھا میں نے سامان تیار کرو، ایک اس نے بسترا سا تیار کیا جس طرح آپ لوگوں نے بتایا تھا، ایک اس نے بیگ تیار کیا، یہ دونوں چیزیں اس نے تیار کیں۔ تو نکلنے لگا دروازے سے، تو دروازے میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں پہ بیچارہ گر گیا۔ اب میں پریشان کہ اس کو کیا ہوا ہے، میں نے پتہ کیا، ڈاکٹرز کو بلایا تو وہ پتہ چلا کہ اس بیچارے کی روح پرواز کر گئی ہے، تو یہ تو انتقال کر گیا۔ تو میں اب وہ تو میرا بیٹا تھا، مجھے تکلیف جو دکھ تھا وہ الگ تھا، لیکن اب مجھے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو مسلمان ہو چکا تھا، اب میں کیا کروں؟ اس کو تو میں اپنی طرح سے تو اس کو بیری نہیں کر سکتی، اپنے جو ہمارا فنرل سروسز ہیں ان کو تو نہیں کال کر سکتی، مجھے تو اب آپ لوگوں کے طریقے سے اس کو دفن کرنا ہے۔ تو میں سوچ میں بیٹھ گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیسے یہ ہوگا۔ تو اتنے میں آپ لوگ پہنچ گئے، تو یہ آئیے اندر۔ وہ ہم گئے تو ہم نے دیکھا بستر پہ اس کی یعنی کہ لاش پڑی تھی، اس کے اوپر انہوں نے چادر دے رکھی تھی، ایک سائڈ پہ اس کا بیگ پڑا ہوا تھا، ایک سائڈ پہ اس کا بسترا پڑا ہوا تھا۔ تو ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین بھی دے دیا، اور یہ اللہ کے پاس بھی پہنچ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر گیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اسی طرح یہ عرب شہزادے نے آگے بات سنائی، کہتا ہم نے پھر اس کے بعد میں نے اپنا پلان کر لیا کہ اب میں نے انشاءاللہ یہ دین کی محنت جو ہے اس کو پورے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو کرنا ہے اور دنیا میں جانا ہے، کیونکہ اگر اس نوجوان تک ہم نہ پہنچتے تو یہ تو اسی طرح چلا جاتا، اس کی موت تو آ چکی تھی۔
لیکن اس طرح سے اس کو پیغام ملا اور وہ 1-2 دن 3-4 دن کے وقفے کے اندر اندر وہ دنیا سے چلا بھی گیا، نوجوانی میں چلا گیا لیکن دین کے ساتھ چلا گیا۔ تو میرے اندر بڑی ایک تحریک پیدا ہوئی کہ میں نے اب کچھ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا یہ پہلا حصہ تھا کارگزاری کا، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم اس کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس میں آگے کی کارگزاری ہے۔ اس وقت تک کے لیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔